سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم، یہ آزاد ڈیجیٹل ہے، میں سلمان دورانی ہوں اور سیاست وہی ہے اور ٹاپکس بھی وہی ہیں، باتیں کچھ اور خبریں کچھ نئی آ جاتی ہیں جس پہ ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے۔ نئے چیف جسٹس کی تقرری اور اس کے بعد ان کا پہلا فیصلہ، ایک کمیٹی جس کا تعلق ماضی کے بھی کچھ فیصلوں سے ہے۔ ریسنٹلی صدر آصف علی زرداری صاحب نے ایک قانون وہاں سے پاس ہوا تھا جس کے بعد ججز کے اندر ایک کنفلکٹ آ گیا، اور منصور علی شاہ صاحب نے اس پریکٹس اینڈ پروسیجرل کمیٹی کا حصہ بننے سے انکار کر دیا، پھر خطوط کا ایکسچینج ہوا۔ ساری چیزیں آج ڈسکس کرنی ہیں اور اس کا فیوچر کیا ہوگا۔ 26ویں کے بعد 27ویں ترمیم اور نون لیگ، حکومت، ریزننگ، لاجکس، آج اس تمام پر بات ہوگی، اور میرے ساتھ ایک بار پھر آمنہ شیخ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ ٹھیک ہے۔ اچھا، آج تو ہمارے لیے خوشی کا دن ہے۔ ہیپی؟ Why not? Our new Chief Justice has taken oath. We are very happy about it. کیسے وش کریں گی ایک نئے چیف جسٹس صاحب کو؟ I think he's a very honorable, all judges are honorable, but I'm very happy that a very unpoliticized judge has taken oath as the Chief Justice. اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ جو ہم ایک مشکل وقت جوڈیشری کچھ عرصے سے دیکھ رہی تھی، انشاءاللہ تعالیٰ بہت بہتری آئے گی۔ اچھا، میں اس چیز پہ کیوریس بھی ہوں اور میرے ذہن میں یہ سوال گھوم رہا ہے کہ جو آرڈیننس پاس ہوا تھا پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کی طرف سے، اور جس میں یہ طے ہوا تھا کہ جو کمیٹی کے 3 ارکان ہوں گے، ایک تو چیف جسٹس خود ہوں گے، ایک سینئر ترین جج ہوں گے، اور تیسرے وہ ہوں گے جن کا جو تعلق ہوگا چیف جسٹس کے انتخاب سے۔ Yes. اب ایک فیصلہ ہوتا ہے اور اس میں جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ کو اس کمیٹی کا حصہ بنا دیا جاتا ہے۔ اب ہم کیوریس کہ وہ اس پہ بیٹھیں گے یا پھر شاید اس کا ریزن وہی ہو جو کہ جسٹس سابق چیف جسٹس جو آپ دیکھیں، میں سمجھتی ہوں بیٹھنا چاہیے ان کو، اور یہ بڑا ہی ایک خوش آئند فیصلہ ہے ہمارے جو آنریبل چیف جسٹس ہیں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ نون لیگ کی کبھی بھی کوئی پرسنل گرج نہیں تھا، نہ ہے کسی بھی جوڈیشری کے ساتھ۔ اس کو پورٹرے بھلے ایسی لائٹ میں کیا جائے، نون لیگ صرف اتنا چاہتی ہے کہ آئینی طور پہ پاکستان کا جو جوڈیشل سسٹم ہے، جو سیپریشن آف پاورز کے کانسیپٹس ہیں، ان کو انٹیکٹ رکھتے ہوئے ملک کو آگے لے کے جایا جائے۔ کوئی پرسنل ایجنڈا پہ یہاں پہ کام نہیں کر رہا، نہ یہاں کوئی پنکی پیرنی ہے، نہ یہاں پہ کوئی فرق ہوگی ہے۔ تو آئی تھنک وی آر ویری ہیپی۔ پرسنل اٹیکس ہو جاتے ہیں کہ نہیں، میں نے تو کوئی پرسنل اٹیک، میں تو صرف نام لیا۔ اب اگر نام بھی اٹیک لگ رہا ہے کسی کو تو آئی کانٹ ریئلی ہیلپ اٹ، یا تو ان کے نام بدلوا دیں۔ لیکن میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ بڑی پازیٹیو اسٹیپ ہے اگر ان کو لگتا ہے جس طرح کا لیٹر لکھا منصور علی شاہ نے۔ اٹ از انفارچونیٹ اینڈ انبیکمنگ آف اے جسٹس آف دا سپریم کورٹ، لیکن پھر بھی میں سمجھتی ہوں کہ بہت میگنانیمٹی کا مظاہرہ کیا ہے چیف جسٹس نے، اینڈ آئی ہوپ کہ تھنگز ول سیٹل ڈاؤن ناؤ۔ ہم تو وی اونلی ہوپ فار اے پازیٹیو فیوچر۔ رائٹ۔ اچھا، یہ جو آئینی بینچ کا جو سربراہ اور پھر پورا جو پینل ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ اس میں بھی اب ایک کانفلکٹ کھڑا ہو جائے گا؟ اس میں کانفلکٹ کیا ہے؟ آپ کے جوڈیشل کمیشن کے پاس جو ہے اتھارٹی ہے، وہ ججز کو اپوائنٹ کریں گے۔ ان ججز میں سے جو سینئر موسٹ ہے، ہی ول بیکم دا ہیڈ۔ اس میں کانفلکٹ کی تو گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور اس میں جو جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ اگر استعفیٰ نہیں دیتے تو آف کورس یہ تو کنفلکٹ بڑھے گا نا، کیونکہ وہ اس وقت سپریم کورٹ کے سینئر ترین ججز ہیں۔ لیکن یہ ان کی عمر، ان کی سینیورٹی کسی بھی اور چیز سے بالا تر ڈیسیژن ہے، کیونکہ یہ جوڈیشل کمیشن نے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ اس میں کسی کی عمر یا سینیورٹی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ سارا کانسیپٹ یہ جو ہم پہلے بھی ابھی امینڈمنٹ لائے، اس کا سارا کانسیپٹ ہی یہی ہے کہ یہ جو ہم نے بنایا ہوا تھا ایک طریقہ کہ کوئی کسی کی بھلے پرفارمنس اچھی ہو نہ ہو، کسی کی جو بھی پاسٹ پریزنٹ ہو، اس کو ہم نظر میں لائے بغیر ایک سینئر موسٹ جج کو مسلط کر دیتے تھے ان لمیٹڈ ٹائم کے لیے۔ تو اسی کو اسٹریم لائن کرنا ہے، تو اس کا مقصد ہے تو کمیشن جو ہے وہ ججز کو اپوائنٹ کرے گا جوڈیشل بینچ کے لیے، اور ان میں سے جو جوڈیشل بینچ کے ججز ہوں گے، کانسٹیٹیوشنل بینچ کے ججز ہوں گے، ان میں سے جو سینئر موسٹ ہوگا وہ ہیڈ کرے گا۔ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ اب معاملہ مزید پولیٹیسائز ہو جائے گا؟ پارلیمنٹ کا اس میں انوالو ہونا، سپریم کورٹ کی جو تقرری ہے اس میں، اور یہ ساری مجھے یہ بتائیں کہ ماضی میں جتنے فیصلے آئے
کیا آج جس آرٹیکل 63A کے ڈیسیجن کو آج کی سپریم کورٹ نے اوور ٹرن کیا، کیا وہ 63A کا فیصلہ جس وقت حمزہ شہباز صاحب کو انکانسٹیٹیوشنلی گھر بھیجا جا رہا تھا، کیا وہ فیصلہ پولیٹیکل نہیں تھا؟ کیا عمران خان کو ریلیف دیے گئے، عمران خان کو گڈ ٹو سی یو کہا گیا، کیا وہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹس نہیں تھی سپریم کورٹ کی طرف سے؟ سو انفارچونیٹلی مجھے بہت بھاری دل کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جوڈیشری کا رول پچھلے کچھ عرصے میں بڑا ہی پولیٹیکل اور نیگیٹیولی پولیٹیکل رہا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ اب ان ڈیسیجن سے جو ہے چیزوں میں بہت بہتری آئے گی، اور اس میں کوئی انہونی بات نہیں ہے، ساری دنیا میں پارلیمنٹس جو ہے وہ جوڈیشری کو سلیکٹ کرتی ہیں، اس میں کوئی، میرا خیال ہے کہ ہم نے بس وہ مخالفت برائے مخالفت کے پرنسپل پہ چلتے ہوئے، یا شاید ان کی کوئی پرسنل ایجنڈا ہو تو علیحدہ بات ہے، میرا نہیں خیال کہ کسی سمجھ بوجھ رکھنے والے شخص کو، کسی لیگل مائنڈ رکھنے والے شخص کو اس بات سے کوئی پرابلم ہونی چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف اس وقت اپوزیشن کی بڑی جماعت ہے، مولانا صاحب کو بھی اس پہ ریزرویشنز تھے، لیکن لوگ اس کو آئین پر اور عدلیہ پر جو ہے وہ حملہ قرار دے رہے ہیں۔ آپ لوگوں کی بات کر رہے ہیں یا پاکستان تحریک انصاف کی بات کریں؟ پہلے یہ بتائیں۔ عمومی یہ رائے ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو تو میں ان کی کسی بھی بات کو، نہ میں ان کو عوامی رائے سمجھتی ہوں اور نہ میں سمجھتی ہوں کہ ان کی رائے کی کوئی اہمیت ہے، اس وجہ سے، یہ نہیں کہ میں کسی کو انڈرمائن کر رہی ہوں، لیکن اس وجہ سے کہ جس طرح کی سٹیٹمنٹس وہ لوگ دیتے ہیں، جس طرح کی باتیں وہ لوگ کرتے ہیں اور ماضی میں کرتے رہے ہیں، ایسی سٹیٹمنٹس پولیٹیکل پارٹیز نہیں دیا کرتی۔ کلٹس یا ٹیررسٹ گروپس تو شاید ایسی سٹیٹمنٹس دیتے ہوں گے، جلا دو، گرا دو، توڑ دو، حملہ کر دو، اے سی اتار دو، میں ان کو رلاؤں گا۔ میں نے نہیں سنا کسی پولیٹیکل لیڈر کو ایسے بات کرتے ہوئے، میں نے اپنے لیڈر کو ایسے بات کرتے ہوئے نہیں سنا، تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ ان کی تو، انہوں نے تو ہر حال میں رونا ہے۔ سلمان واحد جماعت جو گورنمنٹ میں تھی تب بھی روتے تھے، اپوزیشن میں تھے تب بھی روتے تھے، تو اس لیے شاید آج پھر سے رو رہے ہیں۔ آج یہی چیف جسٹس اگر ان کی فیور میں ایک ڈیسیجن دے دیں گے تو آج ان کو سیلیبریٹ کرنا بھی شروع ہو جائیں گے۔ اس تناظر میں بشرا بی بی جو خان صاحب کی اہلیہ ہیں اور عمران خان کی جو بہنیں، ان کی رہائی کو کس نظر سے دیکھ رہی ہیں آپ؟ دیکھیے، میں نے تو پہلے کہا کہ وی آر اگینسٹ پولیٹیکل وکٹمائزیشن۔ اگر اف لا از ٹیکنگ اٹس کورس، ہو سکتا ہے جوڈیشری، میں نے کیونکہ پرسنلی اس کیس کو ایز سچ پرسو نہیں کیا، اگر ججز نے ان کو بیل دیا ہے، کچھ دیکھ کے دی ہوگی، اور ابھی آپ یہ بھی اس چیز کو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ابھی ان کے کیسز کا فائنل ورڈکٹ نہیں آیا، تو اس لیے اٹ از ویری ارلی ٹو سے اینی تھنگ اباؤٹ، میک اینی کامنٹ اباؤٹ دیٹ۔ اچھا، ایک امپورٹنٹ پارٹ جیسے ڈسکس کرنا، میرا خیال ہے آپ ریلیونٹ ہیں کیونکہ آپ وٹنس کر رہی تھیں وہ ساری آئینی ترمیم کا جو پروسیس ہے، اس میں نے حنیف عباسی صاحب سے بھی یہ سوال کیا تھا، آپ سے بھی کرتا ہوں کہ ایسا کیوں تھا کہ جس وقت شہباز شریف صاحب ڈرائیونگ سیٹ پر تھے تو لگ رہا تھا سسٹم انہیں سپورٹ نہیں کر رہا، ان کے آس پاس اپنے لوگ بھی سپورٹ نہیں کر رہے اور ان سے مسئلے حل نہیں ہو رہے تھے، جیسے ہی بلاول آتے ہیں ڈرائیونگ سیٹ پہ سسٹم بھی ان کے کنٹرول میں آ جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ایک بہت ہی نا نظر آنے والی چیز بھی ان کے ساتھ کھڑی ہے، اور وہ آتے ہیں اور فٹافٹ مسئلے حل کروا کے 26ویں آئینی ترمیم بھی کروا لیتے ہیں۔ اچھا سلمان، میں آپ کے کویشچن کا آنسر 2 پارٹس میں دوں گی۔ پہلا پارٹ آپ کے سوال کا یہ ہے کہ شہباز صاحب کی کیا سچویشن تھی۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو کلیریفائی کر دوں کہ ان کی پارٹی، فیڈرل گورنمنٹ، پنجاب گورنمنٹ، اسٹیبلشمنٹ، ادارے، جتنے لوگ اس میں اس وقت ملک کے اندر موجود تھے، وہ تمام لوگ پرائم منسٹر کو پوری طرح سپورٹ کر رہے تھے اور آج بھی کرتے ہیں، تو اس کے اندر تو کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے۔ اوبیسلی ایک پولیٹیکل پروسیس تھا، اس کے اندر ہم چاہتے تھے کہ سب لوگوں کو آن بورڈ لے کے چلیں، جو ایک آسان مرحلہ نہیں ہوتا جب آپ کے پاس ایک اتنی اسٹرانگ اپوزیشن ہوتی ہے۔ مولانا بھی آلموسٹ اپوزیشن ہی، میں تو ان کو کنسیڈر کر رہی تھی اس ٹائم پہ، جب اتنی اسٹرانگ اپوزیشن ہوتی ہے تو اٹ از ناٹ ایزی، بٹ آئی تھنک کہ بڑی ہی ایک ڈپلومیٹکلی کریکٹ موو تھی پرائم منسٹر کے بہاف پہ کہ انہوں نے کہا کہ جی میں سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہوں۔ سو پروسیس تو پہلی بات ہے وہاں سے شروع ہوا۔ اب جو کہتے ہیں نا گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو، جب وہ پروسیس شروع ہو گیا، جب آپ کہتے ہیں کہ جی آخری مومنٹ پہ ایک بندہ آ گیا، اور اگر آپ کا میڈیا والوں کا دل کرتا ہے کہ جی ہم کہیں کہ سارا کریڈٹ، میں سمجھتی ہوں اٹ واز اے کلیکٹیو ایفرٹ، سب کو ایکولی کریڈٹ دینا چاہیے۔ لیکن جہاں تک آپ نے بلاول صاحب کا کیونکہ نام لیا ہے تو میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ دیکھیے کہتے ہیں سیلف انٹرسٹ از دا بیسٹ انٹرسٹ، تو آبویسلی آپ کو پتہ ہے مولانا کی آج سے ڈیمانڈ نہیں، پریزیڈنسی کی ڈیمانڈ ان کی مشرف صاحب کے دور سے، سو باقی آپ خود سمجھدار ہیں، اس لیے ایک سیلف انٹرسٹ جہاں پہ آ جاتا ہے وہاں پہ ایک ڈفرینٹ چیز ہو جاتی ہے۔ نیکسٹ آپشن فار دا پی ایم بلاول بھٹو زرداری،
دیکھیں جی ابھی فی الحال تو 5 سال کے لیے تو شہباز صاحب ہے نا, تو اٹ از ٹو ارلی ٹو ڈیسائڈ. ابھی تو گورنمنٹ کا 1 سال پورا نہیں ہوا, 1 سال پورا ہوگا فیبرری 2025 میں انشاء اللہ تعالیٰ. جب پورے 5 سال پورے ہوں گے 2029 میں, اس کے بعد پھر ہم ڈیسائیڈ کریں گے. میرا خیال ہے ابھی تو ایسے ہی صرف ہم گپ شپ تو کر سکتے ہیں, لیکن ابھی تو 5 سال پڑے ہیں حکومت کی انشاءاللہ. آپ اس پورے پروسیس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا کیا رول دیکھتی ہیں؟ دیکھیے مولانا ایک بہت سینئر پولیٹیشین ہے, اینڈ میں نہیں سمجھتی کہ میری ان کے اوپر کوئی کامنٹ کرنا بنتا بھی ہے. لیکن اس پورے پروسیس میں جو اچھی چیز رہی میرا خیال ہے وہ یہ رہی کہ ایک پولیٹیکل ڈائلاگ ہوا پاکستان میں بہت عرصے کے بعد, بہت ساری چیزوں کے اوپر ڈسکشنز ہوئیں, سارا کچھ ہوا. انفارچونیٹلی مولانا کو پی ٹی آئی والوں نے ایز آلویز جیسے وہ ہر کسی کو کرتے لیٹ ڈاؤن کیا. اگر وہ بھی آن بورڈ آ جاتے تو آئی تھنک تھنگز وڈ ہیو بین بیٹر آپٹکس آلسو. وہ تو ابھی بھی تعریفیں کرتے ہیں, ان کا ایک اتحاد قائم ہے. آج مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ پی ٹی آئی اگر اپنے جلسے میں بلائے گی تو میں جاؤں گا. دیکھیے اس پورے سچویشن میں یہی کہہ رہی ہوں, اس پورے سچویشن میں جو مزیدار بات ہے وہ یہی ہے کہ پی ٹی آئی والوں نے عمران خان کا اتنی بار نام نہیں لیا جتنی بار انہوں نے مولانا فضل الرحمان کا نام لے لیا ہے. سو اب وہ اس سے ریٹریکٹ کیسے اور کب کریں گے, کیونکہ یو ٹرن کی تو ان کی لیگیسی ہے ماشاءاللہ. سو وہ دیٹ از گوئنگ ٹو بی این انٹرسٹنگ ٹرن. آئی ایم جینوئنلی وانٹنگ ٹو سی دیٹ. مولانا آپ کے ساتھ ہیں یا اس طرف ہیں, کچھ سمجھ نہیں آ رہی. دیکھیے ان کی ایک انڈیپینڈنٹ حیثیت میں, ایک انڈیپینڈنٹ ان کی پارٹی ہے, ایک انڈیپینڈنٹ شخصیت ہے, اور وہ بالکل آزاد ہیں آپ کے چینل کی طرح کسی کو بھی جوائن کرنے کے لیے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اگر وہ کوشش کریں تو میں چاہوں گی کہ ان کو چاہیے کہ اگر وہ اس طرح کے رول میں ہیں کہ وہ دونوں طرف ٹاکس میں, تو ان کو زیادہ پازیٹیو رول پلے کرنا چاہیے مفاہمت کو بڑھانے کے لیے اپوزیشن اور گورنمنٹ کے درمیان. اچھا, ہم نا قاضی فائز عیسیٰ صاحب سابق چیف جسٹس آف پاکستان, ان کا ایک اہم رول رہا ہے اس پورے سسٹم میں, جس میں تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھیننا اور 8 فیب کا بھی ان کے اوپر الزام ہے. تو اس طرح جس طرح ان کے نام لیوا بھی ہیں, تنقید کرنے والے بھی جو ہیں وہ اس سے زیادہ ہیں. تو اس سب میں ایک کنٹروورسی پیدا ہو جاتی ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ ہاؤ یو سی آل دس پکچر. آپ کے ذہن میں تو قاضی صاحب کا ایک گڈی امیج ہوگا. دیکھیے میں سمجھتی ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی میرا نہیں خیال کہ ایسا چیف جسٹس گزرا ہوگا پچھلے بہت لمبے عرصے میں کہ جس کے فیور کرنے والے بھی لوگ ہوں, غیر سیاسی لوگ بھی. جب کسی کی جو لوگ کیسز ہارتے ہیں اوبویسلی ان کا جوڈیشری یا ججز کے بارے میں ڈفرینٹ امیج ہوتا ہے. جب کوئی جیت جاتا ہے وہ بڑا خوش ہوتا ہے جج سے کہ جی جج صاحب نے کمال کر دیا. تو ایک تو یہ جنرل پرسپیکٹیو ہے. جہاں تک پولیٹیسائزیشن کی بات ہے, یہ ہماری جو اس وقت کی اپوزیشن ہے, یہ انفارچونیٹ بات ہے کہ انہوں نے اس چیز کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر جتنے لوگ امپورٹنٹ پوزیشنز پہ ہوں گے ان کو وہ متنازع بنائیں گے. اور یہ ایک بڑا نیگیٹیولی چیز امپیکٹ کرتی ہے آپ کے ملک کو, آپ کی قومی سلامتی کو, اور ایون آپ کے انٹرنیشنل امیج کو. کہ ہم دیکھیں جہاں پہ آپ کا کیا خیال ہے کہ پوری دنیا جب پاکستان کو اس لائٹ میں دیکھتی ہوگی کہ جی پاکستان کی چیف جسٹس کو یہ لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, چیف آف آرمی اسٹاف کے بارے میں غلط باتیں کر رہے ہیں, پرائم منسٹر کے بارے میں کر رہے ہیں, آئی ڈونٹ تھنک دیٹ از گڈ آپٹکس. سو سب سے پہلا تو پرابلم یہ ہے. جہاں تک قاضی صاحب کی بات ہے اور ان کی لیگیسی کی بات ہے, میں سمجھتی ہوں کہ بہت اچھے آپٹکس اور بہت اچھا کام بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو دونوں چیزیں کرتے ہیں. اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں پہ صرف باتیں کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ کام نہیں ہوتا, اور جہاں پہ کوئی ایک آدھا کام کر بھی لے تو ان کی اس طرح سے ہولڈ نہیں ہوتا چیزوں کے اوپر. تو میں سمجھتی ہوں قاضی صاحب جو ہیں بڑی ایک اچھی لیگیسی چھوڑ کے گئے, اسٹارٹنگ فرام ہز اوتھ, جہاں پہ انہوں نے اپنی جو اہلیہ تھیں ان کو اپنے اوتھ پہ اپنے ساتھ کھڑا کیا. آئی تھنک دوز ور ایکسلنٹ آپٹکس. اور انہوں نے خواتین کو جتنی عزت دی, خواتین کے رائٹس کے لیے جتنے اچھے طریقے سے کیسز, پاکستان کیا بہت کوئی ضرورت. 2-3 کیسز بتا دیں. انہوں نے رجسٹرار پہلی خاتون رجسٹرار جو تھیں سپریم کورٹ کی وہ انہوں نے اپوائنٹ کی. میں سمجھتی ہوں کہ یہ ساری چیزیں پاکستان کو بڑی ضرورت ہے کہ ہم دنیا چاند پہ چلی گئی ہے اور ہماری خواتین آج تک بڑے بیکورڈ
نہیں جیل میں تو خیر مریم نواز صاحبہ اس سے بہت پہلے بہت لمبا عرصہ کاٹ کے آئی ہیں, جیل کا مقابلہ نہیں کر سکتے, لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں ضرورت ہے پروگریسو لوگوں کی, اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ جو لیگیسی قاضی صاحب چھوڑ کر گئے ہیں, انہوں نے بڑا اچھا فیصلہ 63A والا کیا, جو دیکھیں جس کو پولیٹیسائز اگین کیا جا رہا ہے, بٹ اگر کوئی جج آئین اور قانون کے مطابق کوئی فیصلہ کرتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے کام کو سرائیں, نہ کہ فلور کراسنگ از گڈ. گڈ اور بیڈ از سبجیکٹو, بٹ جب تک نون لیگ کے حق پوائنٹ میں یہ تب تک ٹھیک نہیں, ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ جب تک آئین یہ کہتا ہے کہ آپ ووٹ دے سکتے ہیں, اگر آپ ووٹ دیں گے آپ کی پارٹی ریفرنس دے گی, آپ ڈسکوالیفائی ہوں گے, تب تک ووٹ دے سکتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ووٹ نہ دے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی کا ووٹ نہ کاؤنٹ ہو, آپ نمبرز پورے کریں, آئینی ترمیم کریں, اس کے بعد آپ یہ کر سکتے ہیں. کیا عدلیہ کا یہ اختیار ہے کہ وہ لیجسلیچر کے کام میں ٹانگ اڑائے؟ کیا وہ رولز کو, لاز کو, کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. تو فلور کراسنگ گڈ اور بیڈ کا سوال نہیں ہے, سوال یہ ہے کہ جو آئین میں لکھا ہے وہ حرف آخر ہے. اگر آئین کو تبدیل کرنا ہے تو وہ پارلیمنٹ سے ہوگا, وہ 2/3 میجورٹی سے ہوگا, اس کے بغیر اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں. پارلیمنٹ بھی تو کریڈیبل ہونا, اس کے اوپر تو الزام یہ ہے کہ آپ آئے ہی غلط راستے سے ہیں, فارم 47 والا. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو سب سے بڑا خوف تھا آنے والے چیف جسٹس جو بھی تھے, یا جو پہلے کا نظام چلتا آ رہا تھا, اس نظام سے کہ کہیں فارم 47 اور 45 نہ کھل جائیں کسی کیس میں, کسی سو موٹو میں. سلمان, الزام پہ تو ہمارا دین بھی نہیں چلتا, دین بھی 3 گواہ مانگتا ہے. یہ جائیں کورٹس کے اندر, جس دن یہ اپنا کیس ثابت کر لیں گے, جس دن یہ ڈیسیجن لے لیں گے, اس دن ہم اس ڈیسیجن کو مان لیں گے. الزام تو 35 پنکچر کا الزام لگانا شروع کیا تھا 2013 میں, 2024 آ گیا, نہ 35 پنکچر نکلے. پھر سائفر کا الزام لگایا, پھر امریکی سازش کا الزام لگایا, پھر کہا نہیں سوری غلطی ہو گئی, سازش امریکہ نے نہیں کی تھی, باجوہ نے کی تھی. پھر باجوہ سے بچانے کے لیے امریکہ واپس بھاگے کہ جی اب امریکہ ہماری مدد کرے, اب باجوہ ہمارے. مسئلہ یہی ہے کہ ایک تو یہ لوگ صرف الزام لگاتے ہیں, اور پھر آپ جیسے میڈیا والے جو ہیں وہ ان کے الزامات کو اتنی پھونک دے دیتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ ہم نے تو کیا کمال کر دیا, ہر چینل پہ صرف ہمارے لگائے ہوئے الزامات ڈسکس ہو رہے ہیں. بٹ دیز تھنگس ان گورننس آف اے کنٹری آر نان ایشوز. بات یہ ہے کہ فوکس اس بات پہ کریں کہ پاکستان کے اندر اسٹاک ایکسچینج کی کیا حالات ہیں, اکانومی بہتر ہو رہی ہے, لوگوں کے لیے, عوام کے لیے جینا آسان ہو, یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں. یہ چیز اگنور کیسے ہو کہ ایک ملک کی سب سے فیمس جماعت, ایک بڑی جماعت اس وقت تو پاکستان تحریک انصاف ایک بڑی جماعت, یہ آپ کی سوچ اور آپ کی رائے ہو سکتی ہے کہ سب سے فیمس جماعت ہے, ایسا بالکل بھی نہیں ثابت ہوتی ہے نا. آپ خود دیکھ لیں, آپ کو نہیں لگتا, مطلب میں آپ سے تو ظاہر یہ سوال نہیں کر سکتا کیونکہ آپ کو تو لگے گا کہ آپ کی جو گورنمنٹ ہے بڑی لیجیٹیمیٹ ہے, بٹ موسٹ آف دا پیپل ہیو ادر اوپینین. دیکھیں میرا ایشو یہ ہے کہ قانون جو ہے نا وہ اوپینینس پہ, الزامات پہ چلتا نہیں ہے. لا از بلیک اینڈ وائٹ. کیا آپ کے پاس کوئی پروفس ہیں اس بات کے؟ کیا آپ کے پاس کوئی کورٹ کی ججمنٹ ہے اس بات کی؟ جب تک نہیں ہے دین آئے تب نا, کورٹ میں کیسز کیوں نہیں کر رہی, کورٹ میں کیسز چل رہے ہیں اتنے سارے, اور آپ کسی اور کی کیا بات کریں. میرے پرسنلی جو ہے وہ نامینیشن پیپرز ریجیکٹ ہوئے تھے. میں نے پہلے ECP میں کیس لڑا, پھر میں نے ہائی کورٹ گئی ریٹ میں, پھر واپس ECP گئی, پھر ٹرائیبیونل گئی. تو بات یہ ہے کہ لا شوڈ ٹیک اٹس کورس ارریسپیکٹو آف واٹ پولیٹیکل پارٹی یو بلانگ ٹو. بشرا بی بی کی رہائی, عمران خان صاحب کی بہنوں کی رہائی, معاملات اب آپ لوگ بھی شاید سلجھانا چاہ رہے ہیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے کسی پہ کوئی سیاسی کیسز نہیں بنائے, جو ان کا اپنا کیا دھرا ہے یہ اس کو ہی بھگت رہے ہیں. جہاں تک معاملات کی بات ہے, ڈے 1 پہ جس دن پرائم منسٹر نے اوتھ لیا تھا, جس دن چیف منسٹر نے اوتھ لیا تھا, انہوں نے دعوت دی تھی اپوزیشن لیڈرز کو, PTI کو, کہ آئیں پاکستان کے لیے مل کے کام کریں. جو ہونا تھا ہو گیا, الیکشنز گزر گئے, ہم نے جتنی ایک دوسرے کے اندر رفٹ جو تھی اس کو گزار لیا ہے. سو آئی فیل دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از دس. لیکن بات یہ کہ کیا یہ لوگ بات کرنا چاہتے ہیں, کیا یہ لوگ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ صرف شور ڈالنا چاہتے ہیں, الزام لگانا چاہتے ہیں, آپ نے اپنی زبان سے کہا ہے. تو اس لیے ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کیا کر سکتے ہو؟ واٹ کین یو ایکسپیکٹ آف دیم؟
مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس ریزن کی وجہ سے بالکل سائڈ پہ کر دیا نہیں, اس ریزن کی وجہ سے نہیں, کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کی جا رہی جی. ایک جماعت جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹی میں انوالوڈ ہے, جو پاکستان کے اداروں کے اوپر حملے کرتی ہے, جو پاکستان کے فوجیوں کی, شہیدوں کی, جوانوں کی وردیاں جلاتی ہے, ان کی یادگاروں کو جلاتی ہے, جن کے بچے جو ہیں وہ آ کے کہتے ہیں کہ جی ہم ان کو دیکھ لیں گے اور ہم ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. میں تو سمجھتی ہوں ان مائی پرسنل اوپینین کہ یہ گورنمنٹ تو کچھ کر ہی نہیں رہی. ایسی چیزوں کو تو, ایسے ملک دشمن عناصر کو تو بین ہونا چاہیے. یہ تو گورنمنٹ کی میگنانیمٹی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جی ٹھیک ہے, لا شوڈ ٹیک اٹس کورس, ہم اپنا کوئی پرسنل وینڈیٹا یا پرسنل ایجنڈا جو ہے وہ ان پہ نہیں پورا کریں. گورنمنٹ کر تو رہی ہے, ہر وہ رستہ بند کر رہی ہے جس سے پی ٹی آئی اور عمران خان کہیں پاور میں نہ آ جائے. دیکھیں ہمیں ایسا کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, نہ تو ایسے کسی کو کوئی ڈر ہے. پنجاب گورنمنٹ ہمارے پاس ہے, فیڈرل گورنمنٹ ہمارے پاس ہے, باقی 2 گورنمنٹس جو ہیں وہ ہمارے اتحادیوں کے پاس ہیں اس وقت. سو میرا نہیں خیال کہ گورنمنٹ کو ایسی کچھ انسیکیورٹیز ہیں. انسیکیورٹیز تو ان لوگوں کو نہ ہوتی تو 26ویں اور پھر اب 27ویں ترمیم کیوں ہونے جا رہی ہے؟ مطلب اتنے انسیکیور ہیں تو کر رہے ہیں نا. اس میں تو میرا نہیں خیال اس میں کوئی انسیکیورٹی. مجھے یہ بتائیں 27ویں ترمیم میں جو کہ 26ویں میں رہ گیا ہے, اب کیا کرنا ہے آگے؟ جب آئے گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا. واٹس دا رش. ہمیں آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑی جلدی مچائی ہوئی ہے, خود آپ کو ہم سے زیادہ جلدی ہے اس کی خبر لینے کی. ہاں تو ہمیں یہ بھی تو پتہ چلے جو چیز پی ایم صاحب کو خود نہیں پتا. نہیں یہ تو آپ کا, یہ تو دیکھیں آپ کا خیال ہو سکتا ہے وہ, بلکہ جب آپ کی 26 امینڈمنٹ تھی, بہت سارے جو جرنلسٹ ہیں آپ کے وہ شوز پہ بیٹھ کے یہی کہتے ہوتے تھے کہ جی ڈرافٹ نہیں ہے, ڈرافٹ نہیں ہے. اب بات یہ ہوتی ہے کہ گورنمنٹ کے جو میٹرز ہوتے ہیں وہ بڑے سیکریٹو میٹرز ہوتے ہیں اور ہونے چاہیے بھی. کیوں؟ یہ جو ہم نے, میں آپ کو بتاتی ہوں, جو ہم نے نظام بنا دیا ہے پاکستان کے اندر, 26ویں آئینی ترمیم کا ڈرافٹ سیکریٹ ڈاکومنٹ تھا. آف کورس. کیوں, کیسے؟ کیونکہ دیکھیں جس طرح کیا آئین ایک عوامی ڈرافٹ نہیں ہے؟ نہیں, آئین بالکل ایک عوامی وہ ہے, اور اس کے اوپر بڑی دیر بحث بھی ہوئی ہے اسمبلی کے اندر. اس کے اوپر 4 ہفتے جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے درمیان بھی بحث ہوتی رہی ہے. اینڈ آئی تھنک دیٹ واز رکھا جا رہا تھا. سیکرٹ تھا یا کیا؟ کیونکہ جو ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی جو ہمارے ملک میں میڈیا ٹرائلز کا کانسیپٹ شروع ہو گیا ہے, جو پریشرز کا. میں نے پی ٹی آئی کے اپنے اتنے لوگوں سے سنا ہے کہ یار ہم اس بات سے اگری نہیں کرتے, لیکن کیا کریں, اگر کہہ دیں گے تو پھر ہمیں سوشل میڈیا ٹرولنگ شروع. میڈیا ٹرائل تب ہوگا نا, تب رک بھی سکتا تھا کہ ڈرافٹ سامنے آ جاتا, سب بات کرتے ہیں اچھا ٹھیک ہے یہ ایلیمنٹ ہے, یہ ایلیمنٹ ہے, یہ ایلیمنٹ ہے. آپ نے تو ڈرافٹ ہی چھپا لیا بیسک, جس کے اوپر پھر زیادہ ٹرولنگ ہوئی کہ یار کیا ایسی چیز ہے جو کہ یہ کرنے جا رہے ہیں جس کا بتانا ضروری نہیں. کیا ہوا, میرا خیال ہے کہ جو امینڈمنٹ آئی ہے چھپا کے کی گئی نا, وہ نہیں چھپا کے نہیں کی گئی, سب کے سامنے کی گئی ہے. ڈرافٹ کو پہلے ٹیبل کیا گیا, پبلک کیا گیا, اس پہ بڑی دیر بحث ہوئی, ممبران اسمبلی نے, ممبران سینٹ نے اس کے اوپر بڑی دیر بحث کی. اس کے بعد بھی ووٹنگ کرائی گئی اس بات کے اوپر کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ووٹ ہو جائے یا ابھی آپ اس کے اوپر اور ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں. جب میجورٹی نے کہا کہ جی اب آپ اس پہ ووٹنگ کرا لیں, تب ووٹنگ کرائی گئی. سو آئی تھنک دیٹ واز اے پراپر کانسٹیٹیوشنل اینڈ لیگل وے. اور دیکھیں بحث برائے بحث کرنے کے لیے کہنا کہ جی یہ کیا آئینی ترمیم ہے, کیا کسی کے پاس کوئی لیگل یا لاجیکل ریزننگ ہے کہ یہ آئینی ترمیم ٹھیک نہیں ہے؟ 27ویں آئینی ترمیم میں بتا دیں کتنا ٹائم ہے ابھی, اگلے کیا ٹائم کا کتنا کورس ہے, 1-2 مہینے 6 مہینے میں؟ دیکھیں انشاءاللہ ان اے وائل اگر ضرورت پڑے گی تو اٹ از ٹو ارلی ٹو سے. ابھی فی الحال کوئی ایسا فوراً کوئی ایسا پلان نہیں ہے. معاملہ آئینی بینچ پہ آ کے تھم گیا ہے یا اب یہ آئینی عدالت کی طرف جانا ہے بیسکلی, کیا پلان؟ فی الحال تو ایسا کوئی پلان نہیں ہے, بٹ جا بھی سکتا ہے اگر ضرورت پڑی تو. میں کہہ رہی ہوں فی الحال ایسا کوئی پلان نہیں ہے, بٹ اگر ضرورت پڑی تو جا بھی سکتا ہے. تھینک یو ویری مچ. آمنہ شیخ آپ ہمارے ساتھ موجود تھیں, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. تھینک یو.